بڑائی اور عظمت اللہ ذو الجلال والاکرام رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے درود و سلام ہوں سید المرسلین حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی اقدس و مطہر پر۔ معزز سامعین کرام، عید الاضحیٰ سے پہلے آپ نے سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ سماعت فرمائی تھی، تو آج کے خطبہ میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا صرف ایک پہلو جو ان کے اولاد کے حوالے سے اور گھر کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے اور ملت ابراہیم کی اتباع کا حکم بھی دیا گیا، قُلْ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو ملت ابراہیم کی سب سے بنیادی پوائنٹ تو وہ آپ نے سنا تھا سیرت کے حوالے سے کہ وہ توحید ہے۔ اگر توحید نہیں ہے بندہ کچھ بھی کر لے، وہ سیرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، ملت ابراہیم پر نہیں ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی کرے۔ لیکن آج کا جو خطبہ ہے وہ اولاد کے حوالے سے، گھر کے حوالے سے ہے، کیونکہ انسان کو باہر جہاں پر اس نے دعوت دینی ہے، اپنے آپ کو جہاں اس نے سنوارنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو سب سے بنیادی اور پہلی بات ہے اپنے آپ کی اصلاح کے بعد اپنی اولاد کی اصلاح کرنا، اپنے گھر کی اصلاح کرنا۔ جب انسان اپنے اور اپنی اولاد کی اور اپنے گھر کی اصلاح نہیں کرے گا، وہ باہر جو مرضی کرتا پھرے، اس کی دعوت مؤثر نہیں ہوگی، مفید نہیں ثابت ہوگی۔ دعوت کے بعد اگر اس کا گھر کا ماحول اگر نہیں بنتا تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کو ایک کردار ضرور ادا کرنا ہے اپنے گھر کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات جو سیرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے اولاد کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اس کے بعد سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے اللہ سے اولاد مانگی۔ اللہ سے اولاد مانگی تو اولاد مانگنے کا انداز کیا تھا، دعا کیا تھی؟ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100 میں ہے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ اور یہی نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام نے جو دعا مانگی سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ سے اولاد کی دعا کی تو کیا دعا مانگی؟ اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ اور ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ ہمیں اولاد دے، اللہ ہمیں بیٹا دے، اللہ ہمیں بیٹا دے، بیٹی دے۔ صالحیت کی دعا نہیں ہے، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، مانگا جا رہا ہے، لیکن اس کی صالحیت، اس کا نیکوکار ہونا، اس کا با کردار ہونا، اس کا پاکیزہ ہونا پہلے مانگا جا رہا ہے۔ کیونکہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک تب ہے جب وہ نیک ہے، اولاد انسان کے لیے مفید تب ہے جب وہ نیک ہے، وگرنہ اولاد کے اندر بھی فتنہ آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو اولاد نیک ہوگی، انسان کو زندگی کے اندر بھی بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، اخروی حساب سے بھی بے شمار فوائد۔ مرنے کے بعد اولاد اس کے نقش قدم پہ چل کے جب تک جو نیکی کرتی رہے گی، باپ فوت ہو گیا، اس نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی ہوئی ہے، نیک بنایا ہوا ہے، اب اولاد کہے یا نہ کہے کہ اس کا ثواب میرے باپ کو ہے، میری ماں کو ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، روزہ رکھے گا، حج کرے گا، اخلاق اور کردار کو سنوارے گا، ثواب اس کے والد کو جا رہا ہے، ساتھ ساتھ اس کو بھی ہے، اس کے والد کو بھی جا رہا ہے، اس کی والدہ کو بھی جا رہا ہے، اس کی تربیت کرنے والے کو بھی جا رہا ہے۔ تو اس کے مرنے کے بعد نامہ اعمال کے اندر مزید نیکیوں کا اندراج ہوتا رہتا ہے، کب؟ جب نیک اور صالح اولاد ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو صدقہ جاریہ بننے والی چیزیں ہیں، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اولاد کے اندر بگاڑ ہو، فساد ہو، فتنہ ہو، مرنے کے بعد تو وہ بھول ہی جاتی ہے اپنے والدین کو۔
یا زیادہ سے زیادہ دکھاوے کے لیے ایسی بدعات کر دے گی جس کا نہ میت کو فائدہ نہ اس کرنے والے کو فائدہ، اور بعد میں سب کچھ بھول بھلا کے اپنی من مستی کے اندر موج کے اندر زندگی گزارے گی. ان کے نامہ اعمال کے اندر مزید اضافہ اس اولاد کی وجہ سے ہونے والا نہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمارے سامنے پہلو آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ اولاد مانگی نہیں جا رہی، اولاد صالح مانگی جا رہی ہے، نیک اولاد مانگی جا رہی ہے. دیگر انبیاء نے بھی اولاد مانگی تو یہی کہا. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما. تو اس لیے جس نے بھی دعا کرنی ہے اولاد کے لیے خصوصاً، اس نے یہ دعا کرنی ہے اللہ نیک اولاد دینا، صالح دینا، پاکیزہ دینا. صرف اولاد کی دعا کرنا اس کے لیے فائدے مند نہیں. ہمارے یہاں اکثر کا یہی حال ہے کہ اللہ سے دعا تو مانگ لیتے ہیں اولاد کی، لیکن صالح اولاد کی نہیں مانگتے، نیک اولاد کی نہیں مانگتے. اگر اولاد نیک نہیں ہے اولاد ہونے کے بعد، تو یہ جو ہتھیار ہے دعا کا، اسے ہم استعمال نہیں کرتے کہ اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر، اللہ ان کو صالح بنا. کیونکہ اولاد جیسا کہ میں نے عرض کیا دنیاوی طور پر بھی انسان کے لیے وہی مفید ہے جو نیک ہے، دینی طور پر بھی وہی مفید ہے، اخروی طور پر بھی وہی مفید ہے جو نیک ہے. جس کی اولاد نیک نہیں ہے نہ اس کے لیے وہ دنیا میں فائدے مند ہے نہ اس کے لیے وہ آخرت میں فائدہ. دنیا میں بھی اس کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا، نہ اولاد اس کی معاون ثابت ہوتی ہے. ساری زندگی اولاد کے لیے قضیہ کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، صلہ اس کو کچھ نہیں ملتا. تو پہلا پوائنٹ جو سیرت ابراہیم کا اولاد اور گھر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگے تو اولاد نیک مانگے. اولاد ہے اس کی صالحیت کی دعا کرتے رہیں، اللہ اولادوں کو نیک فرمائے. دوسرا پوائنٹ جو سیرت ابراہیم سے ہمارے سامنے آتا ہے کہ دنیاوی مفاد پر دینی مفاد کو ترجیح دینا. جہاں پر آپ کو محسوس ہو یہاں میری اولاد کو، میرے گھر والوں کو دینی مفاد مل رہا ہے، دنیاوی ملے یا نہ ملے. اور دوسری طرف ایک ایسا معاملہ ہے جہاں اولاد کو دنیاوی مفاد مل رہا ہے، دینی نہیں مل رہا، تو ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ دینی مفاد کی. یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے بات سامنے آتی ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 37 میں فرمایا، آیت کا ایک ٹکڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں آباد کیا ہے جو غیر ذی زرع ہے، جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی سبزی نہیں، کوئی سبزہ نہیں، کوئی پانی نہیں، کچھ بھی نہیں. یعنی ترقی کے حوالے سے اور دیگر سہولیات کے حوالے سے وہ جگہ اس وقت آج نہیں، اس وقت پسماندہ تھی. لیکن یہاں بسانے کی وجہ کیا ہے؟ لام تعلیل کا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نمازی بن جائے. عند بیتک المحرم، اللہ نے کہا تھا نا یہاں اپنے حرمت والا گھر بیت اللہ تعمیر کرنا ہے، جو پہلے سے اس بنیادیں تھی ٹیلا سا بنا ہوا تھا. تو یہاں تیری حرمت والا گھر ہوگا، بیت اللہ ہوگا، مسجد حرام ہوگی، اس لیے میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں. اب دنیاوی طور پہ کوئی مفاد نہیں تھا. کیوں؟ زراعت نہیں، کھیتی باڑی نہیں، ضروریات زندگی کے لیے دیگر سہولیات نہیں، ارد گرد انسان بھی نہیں بس رہے، ویرانگی ہے. لیکن وہاں پر جب اللہ کی توحید کا مرکز قائم ہوگا دینی مفاد پوری دنیا میں اتنا نہیں جتنا وہاں سے مل سکتا ہے. تو انہوں نے اولاد کو ترجیح دی کس بات پر؟ دینی مفاد کے اوپر، دنیاوی مفاد کے اوپر نہیں. دنیاوی مفاد کو دیکھا ہی نہیں. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3364 نمبر، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے اور اپنی بیوی کو وہاں پر چھوڑ کے، حدیث کا ٹکڑا ہے، چھوڑ کر واپس چلے گئے. ان کے پاس ایک مشکیزہ پانی کا، ایک تھیلا کھجوروں کا. تو جب ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے نا، نظروں سے دور ہو گئے، ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر ان کو دیکھا چھپ کے، پھر دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے حرمت والے گھر کے پاس آباد کر دی ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زرعی طور پر یہ ترقیاتی چیز نہیں ہے، لیکن لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے. اس لیے انہوں نے صالح ماحول جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے. اپنی اولاد کے لیے اگر آپ کسی علاقے میں جانا چاہتے ہیں، گھر آباد کرنا چاہتے ہیں،
کسی جگہ پہ آپ پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں رہائشی، تو اولین ترجیح اپنی اولاد کے لیے جو باپ سیرت ابراہیم کے اوپر چلنے والا ہے وہ سب سے پہلی ترجیح کیا دے گا؟ یہاں پر مسجد ہے، دینی مراکز ہیں، لوگوں کا ماحول دینی ہے، یا آوارہ گرد لوگ رہتے ہیں، اوس پڑوس کیسا ہے، اخلاقیات کیسے، کہ یہاں پر دینی ماحول ملے۔ اگر دینی ماحول نہیں ملے گا پھر کوئی فائدہ نہیں، اولاد بگاڑ کے اندر جائے گی، فساد میں جائے گی۔ اور دینی ماحول کا ملنا اس قدر اہم ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3470 نمبر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے ایک آدمی تھا، مشہور حدیث آپ نے سنی ہے، اختصاراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں یاد دہانی کے طور پر، کہ اس نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، 99 قتل۔ ایک راہب کے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی میں نے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، حلی بن توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، اب کون سی توبہ، 99 قتل کر کے اب توبہ؟ اس نے اس کو بھی مار دیا کہ جب توبہ ہی قبول نہیں ہوگی ایک اور صحیح۔ پھر کسی اور سے پوچھا، اس نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان بڑا کون عائل ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں توبہ قبول ہو سکتی؟ اللہ غفور الرحیم ہے، تجھے معاف کر دے گا، لیکن اپنا ماحول نیک بنانا پڑے گا۔ یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ بستی ایسی تھی جہاں پر ماحول ہی ایسا تھا، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں جاؤ گے تم اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہو جاؤ گے، ماحول بھی نہیں ملے گا۔ اور وَلَا تَرْجِعْ إِلَىٰ أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوءٍ، اپنی زمین کی طرف لوٹ کے نہیں آنا کیونکہ یہ علاقہ برا ہے۔ جو لوگ برے ماحول میں، برے معاشرے میں، بری سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کی اولادیں نافرمان ہوتی ہیں، برائی کے اثرات ان کے اوپر آتے ہیں۔ جہاں کا ماحول نیک اور صالح ہوتا ہے وہاں زیادہ تربیت نہیں کرنی پڑتی، وہاں لوگوں کا ذہنی تربیت والا ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے ماحول کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس نے بھی کہا اس زمین پہ نہیں آنا واپس، کیوں؟ بری زمین ہے۔ تو اللہ نے اس کے اوپر رحم کیا، رستے کے اندر ہی فوت ہو گیا، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ بہرحال وہ الگ لمبی حدیث ہے۔ تو یہاں جو بات پوائنٹ ثابت ہوتا ہے وہی ثابت ہوتا ہے انسان دینی طور پر تب مضبوط ہوتا ہے، خاص کر اس کی اولاد، جب اس کو گرد و نواح کا ماحول صالح ملے۔ تو جو باپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرنا چاہتا ہے، وہ ایسا ماحول مہیا کرے اپنے گھرانے کو جو دین کے اوپر مبنی ہو، صالحیت کے اوپر مبنی ہو۔ لیکن یہ نہیں کہ دنیاوی طور پر آپ پوچھے ہی نہ، یہ بھی سیرت ابراہیم ہے کہ دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھنا ہے، دینی مصلحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، وہی حدیث جو پیچھے میں نے پڑھی ہے، اسی حدیث کے اندر ہے کہ آپ اپنی اولاد کو جب وہاں پر چھوڑ کے آئے تو ایک مشکیزہ تھا پانی کا، ایک تھیلا تھا کھجوروں کا کہ یہ آپ کھائیں۔ یہاں پر بیت اللہ انہوں نے تعمیر کرنا تھا۔ تو اب ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اب یہ دیکھو نا، دنیاوی مصلحت کھانے پینے کا جتنی وسعت تھی اس علاقے میں جہاں دین کا مرکز بننا تھا وہاں چھوڑنا ضروری تھا ماحول کے لیے۔ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام ایک تھیلا جتنا مقدر میں ہو سکا ان سے کھجوروں کا اور پانی جو ہے وہ چھوڑ کر گئے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں جی ہم اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، بے شک فاقہ ہو جی، بھئی آپ 2-4 دن لگائیں، کہیں سے تھوڑا مال جمع کر کے دے کے پھر جائیں، آپ 3 دن لگائیں، 4 لگائیں، اور نہیں جی میں جس کی راہ پہ جا رہا ہوں وہ کھانے کا انتظام خود کرے گا۔ نہیں، پہلے کھانے کا انتظام خود کرو پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھوکا مارے اور سارا دن خود گھومتے رہیں، ان کے لیے انتظام کریں جتنا کر سکتے ہیں، ہاں اس کے اوپر اللہ خود برکتیں فرمائے گا۔ اللہ نے پھر برکت دی نا، وہ مشکیزہ تو ختم ہو گیا، اللہ نے زمزم کا چشمہ دے دیا۔ تو اس لیے دینی مصلحت کا بھی خیال رکھنا ہے، دنیاوی مصلحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ دینی مصلحت میں جہاں رہ رہے ہیں وہاں مساجد ہوں، دینی رہنمائی کے لیے دینی مراکز ہوں۔ آپ سکول کا انتخاب کرتے ہیں، کوشش کر کے اس سکول کا انتخاب کریں جہاں کچھ نہ کچھ دینی ماحول ہو، اخلاقیات کے طور پر اچھا ہو۔ ہمارے سکولوں کا ماحول کیسا ہے؟ ڈانس، ڈسکو، سب کچھ جو ہے ان کے فنکشن کے اندر ہوتا ہے، پرائیویٹ سکولز کے اندر خاص کر۔ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں جی، اپنے بچے کو سکول میں بھیج رہے ہیں، سالانہ فنکشن ہے، بچیوں سے ڈانس کروائے جا رہے ہیں، اور ہم کیا تربیت کے لیے بھیج رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کا لباس اور حلیہ ایسا بنا کے ان کو جو دیا جاتا ہے، ڈیزائن ڈریس ایسا کیا جاتا ہے کہ ان کے ماحول کو بجائے دینی کرنے کے
مزید بے حیائی کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچوں کو گامزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت نے سکھاتی ہے، آپ سکولز، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ، کوئی بھی چیز ہے، اس کا انتخاب کریں جہاں آپ کو دینی ماحول بھی ملے، دینی مصلحت کو زیادہ ترجیح دیں دنیاوی مصلحت سے۔ آپ جا کے سکولوں میں کہہ سکتے ہیں آپ اگر یہ فنکشن کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، پھر ہم بچے کسی اور جگہ پہ پڑھاتے ہیں، منع کر دیں ان کو، ہمارے بچے آپ ایسا فنکشن کیوں کرتے ہیں؟ ہم یہ تعلیم نہیں دلوانا چاہتے، جو پڑھانا ہے آپ نے صرف وہ پڑھائیں، اگلا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اگر وہ لازمی طور پہ کرنا ہے تو اسلامی سکولوں کا انتخاب کریں یا سرکاری سکولوں میں ہی پڑھوا لیں، خود ان کے اوپر محنت کریں۔ مساجد کا ماحول بھی اچھا بنائیں۔ آپ مسجد میں رکھے ہوئے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی سہولیات کا خیال رکھیں، ان کی تنخواہ کا خیال رکھیں، ان کو جو چیز ضرورت ہے ان کا خیال رکھیں، لیکن دین کا جو کام ہے، بچوں کی تربیت اور پڑھانے کے حوالے سے کام ہے، وہ ایک نمبر لے، ایک نمبر۔ آپ نے کیا سکھایا بچوں کو؟ آپ کے پاس آتے ہیں، نماز آتی ہے، دعائیں آتی ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے، ان کے اندر رغبت پیدا ہو رہی ہے نماز کی، تلاوت کی، احادیث کی، دین کی؟ اگر نہیں ہو رہی تو مسجد میں ان کو آنے کا کیا فائدہ؟ سب سے بڑی درسگاہ ہے ہی مسجد۔ تو اس لیے سیرت ابراہیم ہمیں سکھاتی ہے اپنے ماحول کو، اپنی اولاد کے ماحول کو جو ہے وہ آپ نے کیسا بنانا ہے؟ صالحیت والا، صالح۔ اس لیے فرمایا ربنا انی اسکنت، اللہ میں نے اپنے بچوں کو وہاں پر بسایا ہے جہاں پر تیری حرمت والا گھر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نمازی بن جائے، نماز قائم کرنے والے۔ اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ سکھاتی ہے کہ انہوں نے اولاد کے لیے رب سے رزق بھی مانگا ہے۔ آگے کیا ہے؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37، اللہ ان کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما۔ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر کیا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ جو ایمان والے ہیں ان میری اولاد میں سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ تو اس لیے سیرت ابراہیم یہ سکھاتی ہے جہاں اولاد کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے پاکیزہ رزق کی، وہاں رب العالمین سے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ انہیں رزق عطا فرمائے۔ لیکن اصل مقصود رزق نہیں، اصل مقصود کیا ہو؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اللہ ایسا مال، ایسی دولت، ایسا رزق جو تیرا شکریہ، جو دین کے کاموں میں معاون ثابت ہو، معاشی طور پر کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہو، بے فکر ہو کر وہ تیرے دین کا کام کر سکے، معاشی کمی ان کو نہ آئے تاکہ وہ نیک اور صالحیت کے اوپر چل سکیں۔ تو جو رزق مانگا جا رہا ہے وہ بھی اس لیے مانگا جا رہا ہے کہ وہ نیک عمل کے اوپر معاون ثابت ہو، صرف رزق کا بندہ ہی نہ ہو، مال اور دولت کی بیجا حرص ہی نہ ہو اس کے اندر، بلکہ ایسا رزق جو دین کے کاموں میں اس کے لیے معاون ثابت ہو، ایسا رزق جو نیک اعمال میں اس کے لیے معاون ہو، معاشی طور پر بے فکر ہو کر کھلا وقت دے اپنی عبادت کو، اپنے دین کو، اپنے دعوت توحید کو، ان کو ساتھ ساتھ دائی بھی بنانا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ ان کو پھلوں کا رزق دے۔ یہ دعا بھی اپنی اولاد کے لیے کرنی، لیکن کیوں کرنی؟ وجہ کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ یہ تیرا شکریہ ادا کرے۔ شکر گزار تب بھی ہوگا جب اللہ کا فرما بردار ہوگا، نیکوکار ہوگا، صالح ہوگا۔ صالح نہیں ہوگا تو شکر گزار نہیں ہوگا۔ پھر رزق مانگ بھی لیا، اور رزق مانگا بھی اس لیے کہ وہ شکر گزاری کی طرف ان کو لے کے آئے، اور پھر رزق میں برکت کی دعا بھی مانگ لی، اپنی اولاد کے لیے رزق میں برکت کی دعا بھی مانگ لی۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 3364، کہ اپنی بہو کے گھر میں آئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل گھر میں نہیں تھے، ایک لمبا واقعہ ہے، وہ گھر پر نہیں تھے، تو اپنی بہو سے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اچھا ہوتا ہے۔ پہلی والدہ نے شکری کی تھی، اس نے کہا کہ اچھا ہے۔ کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا گوشت ہے، پانی ہے۔ تو دعا کر دی
اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اللہ ان کے گوشت میں بھی برکتیں نازل فرما، ان کے پانی میں بھی برکتیں نازل فرما۔ تو اپنی اولاد کے رزق میں برکت کی بھی دعا مانگنی چاہیے۔ کثرت جتنی بھی ہو رزق کی انسان کے لیے سود مند نہیں ہے جب تک اس کے اندر برکت نہ ہو۔ برکت ہوگی تو سب کچھ ہوگا۔ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھلائی وتر کے اندر پڑھنے کی، دعائے قنوت ابو داؤد کے اندر ہے۔ وہ دعا کیا سکھلائی؟ اس میں ایک لفظ ہے وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اللہ جو کچھ مجھے دیا ہے، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، جو کچھ بھی دیا ہے اللہ اس میں مجھے برکت بھی عطا فرما۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جو شخص اپنے گھر میں صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ وہ امن میں ہے، کوئی خوف نہیں، با امن پر امن، اور جسم کے حوالے سے معافن فی جسدہ، عافیت میں ہے، کوئی بیماری نہیں، عند قوت یومہ، اور اس کے بعد دن کے کھانے کے لیے بھی ہے، صحت بھی ہے، امن بھی ہے، کھانا بھی ہے، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اسے تو پوری دنیا ہی مل گئی۔ دنیا میں یہی کچھ ہے نا، دنیاوی اعتبار سے اسے تو سب کچھ مل گیا۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہلی بات مانگتے ہیں کہ اللہ رزق دے، دوسری بات یہ مانگتے ہیں رزق ایسا دے جو تیرا شکر گزار بنا دے، معاونت کے لیے رزق مانگا۔ تیسری دعا یہ مانگتے ہیں اللہ ان کو رزق کے اندر برکتیں بھی فرما۔ اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کا جو ماحول ہے، جو سوسائٹی ہے، اس کے پر امن ہونے کی بھی دعا مانگتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت امن ہے۔ اگر انسان کے پاس صحت بھی ہے، مال دولت بھی ہے، امن نہیں ہے، اس کے پاس سکون نہیں ہے، اس کے رزق کا اس کو فائدہ نہیں ہے، اس کی صحت اس کے لیے مفید نہیں ہے۔ انسان کے پاس امن ہے، سب کچھ ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ یہ جو میری اولاد جس کو میں بسا رہا ہوں جہاں پہ، اس شہر کو پر امن بنا۔ پہلے تو کوشش کرنی ہے جہاں پہ چوری چکاری ڈاکہ دہشت گردی ایسے ماحول سے اولاد کو بچانا ہے، اور پھر دعا کرنی ہے، بلکہ پورے ملک کے لیے دعا کرنی ہے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ میری اولاد جس شہر میں رہے گی اس شہر کو پر امن بنا۔ جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی نا کہ پوری دنیا اس کے لیے مل گئی، جس کے پاس صبح جس نے کی تو امن میں کی، صحت میں کی، رزق میں کی۔ دو دعائیں ایک سورہ ابراہیم میں ہے، ایک سورہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ہے هذا البلد آمنا الف لام کے ساتھ، اور ایک جگہ پر ہے هذا بلدا آمنا، اس شہر کو بلدا آمنا بنا دے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے، یہاں پہ ایک جگہ پہ هذا البلد ہے، ایک پہ هذا بلدا آمنا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو دعا یہ کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اس کا مطلب یہ اللہ اس علاقے کو شہر بنا اور امن والا بنا، کیونکہ اس وقت وہ شہر نہیں تھا۔ اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا، اللہ اس کو بلد بنا، شہر بنا۔ ابھی تو ویرانگی ہے، بلد بنا، لیکن بلد بھی ایسا جو امن والا ہو۔ جب وہ شہر بن گیا دوبارہ دعا کی هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو اب امن والا بنا۔ یہ فرق ہے دونوں دعاؤں کا۔ تو امن مانگا اپنی اولاد کے لیے، پر امن شہر مانگا اپنی اولاد کے لیے۔ اور پر امن کیسے ہوگا؟ پر امن کیسے ہوگا؟ اس شہر میں دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ سورہ ابراہیمی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، سورہ ابراہیم کی سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 35 میں، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ یہ اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی چیز مانگی جا رہی ہے۔ پیدا نہیں ہوا تو دعا مانگی اللہ صالح دینا، پیدا ہو گیا تو دعا مانگی اللہ مجھے بھی بتوں کی پوجا سے بچا، میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچا۔ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ میں اور میرے اولاد کسی بت کی پوجا کرے، ہمیں اس سے بچا۔ سب سے بڑی فکر والد کو یہ ہونی چاہیے جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، اور اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ غیر اللہ کی عبادت سے ہمیں بچا لے، میری اولاد کو بچا۔ جس نے کبھی گھر میں توحید کی بات ہی نہ کی ہو، اپنے بیوی بچوں کو توحید سمجھائی ہی نہ ہو، شرک کے بارے میں آگاہ کیا ہی نہ ہو، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو کیسے اپنائے گا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت جو گھر اور بیوی بچوں کے حوالے سے ہے، وہ دعائیں مانگی جا رہی ہے، تربیت کتنی ہوگی؟ تربیت کتنی ہوگی؟ امام الموحدین
کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے امت مسلمہ بننے کی اپنی اولاد اور نسل کے لیے دعا مانگ لی۔ ربنا، سورہ بقرہ کے اندر ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وجعلنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں اللہ ہم دونوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہماری نسل پوری کو، اولاد کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا، امت مسلم بنانا۔ تو کبھی ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کسی کی اولاد دے دو نیک ہو، مسلم ہو، اللہ کی فرما بردار ہو؟ جب ہمیں یہ فکر سوچ نہیں ہوتی، وہ اولاد اپنے والدین کی بھی فرما بردار نہیں ہوتی۔ جو رب کا نہیں وہ کسی کا نہیں، جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ جو اللہ کا فرما بردار ہے وہ اپنے باپ کا بھی ہوگا، اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کرے گا، اپنی اولاد کے حقوق بھی پورے کرے گا، کیونکہ رب کے حکم کو مانے گا۔ جو رب کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتا، نمازی نہیں ہے، اللہ کا مطیع و فرما بردار نہیں ہے، اسے کیا لگے کہ باپ کا مقام کیا ہے، اس کی اطاعت کا جو ہے کتنا حساس معاملہ ہے۔ والدین کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی سے بچنا، نافرمانی سے وہی بچے گا جو اللہ کا نافرمان نہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہے۔ والدین کچھ بھی کر لے، اس کے سامنے ایک ہی بات ہے، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے اس کا حکم ہے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام اپنی پوری ذریت کے لیے دعا مانگ رہے، پوری نسل کے لیے دعا مانگ رہے، اللہ میری پوری ذریت کو مسلمہ بنانا، یعنی اپنا فرما بردار بنانا۔ طویل واقعہ جو آپ نے سیرت ابراہیم والے واقعے میں بھی سنا تھا۔ ہم اپنی اولاد کے لیے جب سوچتے ہیں نا اس کے جوڑے کے حوالے سے، تو ہم وہاں پر بھی دین کو ترجیح نہیں دیتے، ہمارا مطمع نظر کچھ اور ہوتا ہے۔ سیرت ابراہیم میں کیا ہے؟ پہلے سیرت ابراہیم دیکھیں، صحیح بخاری کی حدیث، گھر میں آئے، حضرت اسماعیل نہیں تھے، حدیث کا طرف ابھی بھی اشارہ کیا میں نے پہلے بھی، گھر میں آئے اسماعیل نہیں تھے، ان کی زوجہ جو ان کی بہو تھی، بہو سے پوچھا گزر بسر، کہتے کچھ بھی نہیں، بڑے مشکل حالات ہیں، مشقت کے اندر زندگی گزارتے۔ اب نہ شکری تھی نا، دیندار عورت کبھی نہ شکری تو نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا غیر عتبۃ بابک، اپنے دروازے کی چوکھٹ تبدیل کرنا، یہ پیغام میرا حضرت اسماعیل کو پہنچا دو۔ جب انہیں پتا چلا انہوں نے طلاق دے دی کہ یہ تم ہی ہو جو چوکھٹ ہو، تمہیں طلاق دینے کا کہا ہے، یعنی اپنے گھر کا فرد نہ شکرہ انہیں منظور نہیں تھا۔ اب اس عورت کے اندر نہ شکری تھی، اپنے بیٹے کا جوڑا نہ شکرہ ہو، اپنی اولاد کے لیے یہ نہیں، یہ قبول نہیں ہے۔ پھر اپنے بچے کی دوسری جب بیوی، دوسری شادی ہو گئی، پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، دیندار تھی، شکر گزار تھی، صابرہ تھی، شاکرہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی چوکھٹ کو قائم رکھنا، میرا اسماعیل کو پیغام دے دینا۔ تو اس سے ایک بات جو یہ سمجھ آتی ہے کہ شاکرہ اور صابرہ عورت ان کو اپنے بیٹے کے لیے بہو پسند تھی۔ وہیں پر یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ دیندار عورت کا انتخاب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سکھاتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ہمارا مطمع نظر مال ہے، خاندان کی اونچائی ہے، دنیا کی ریل پیل چمک دھمک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تنکح المرأة لأربع، 4 وجوہات کی بنیاد پر عورت سے شادی کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5090۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں عموماً، لمالہا، عورت کے مال کو دیکھ کر کہ یہ بہت زیادہ مال لائے گی، اس کی بہت زیادہ وراثت ہوگی، لحسبہا، اس کے اونچے خاندان کو دیکھ کر کہ بڑی اعلیٰ خاندان کی ہے، وجمالہا، اس کے حسن اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کے دین، اخلاق اور کردار کو دیکھ کر شادی کی جاتی ہے۔ یہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں جہاں پر کوئی اپنی اولاد کے لیے رشتہ طے کرتا ہے، یا تو وہ مال دیکھتا ہے، یا جمال دیکھتا ہے، یا تو وہ دنیا کا منصب دیکھتا ہے، عہدہ دیکھتا ہے، یا اونچا خاندان دیکھتا ہے، یا اخلاق اور کردار دیکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے وصیت کیا فرمائی؟ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین کا انتخاب کر لینا۔ جہاں پر اگر دین ملے، اخلاق و کردار اچھا ملے، وہاں پر مال نہیں ملتا کوئی بات نہیں، جمال نہیں ملتا کوئی بات نہیں، حسب نہیں ملتا کوئی بات نہیں۔ جہاں پر مال بھی ملے، جمال بھی ملے، حسب بھی ملے، دین نہ ملے، دین کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کرنا۔ چاروں مل جائے تو سونے پہ سہاگا نا، ساری خوبیاں ہوں تو پھر تو سونے پہ سہاگا۔
خاندان بھی اعلیٰ، مال بھی، حسن بھی، جمال بھی اور دین بھی، یہ تو سب سے اعلیٰ بات ہے۔ لیکن جہاں باقی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں وہاں پر دینداری کو ترجیح دی جائے، دینداری ہے باقی نہیں ہے چھوڑ دیا، وہ قبول کر لیا جائے۔ جہاں پر دین نہیں ہے باقی سب کچھ ہے وہاں پر ریجیکٹ کر دیا جائے۔ اپنی اولاد کے لیے جو سیرت ابراہیم نے جو تربیت سکھلائی اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے، وہاں پر جب ان کا جیون ساتھی بنانے کا وقت آیا تو وہاں پر بھی انتخاب کس کا ہو رہا ہے؟ صالح کا، صابر کا، شاکر کا۔ تو یہ چیز بھی دیکھنی ضروری ہے سیرت ابراہیم جو اولاد کے حوالے سے ہے۔ اسی طرح جب بھی کوئی نیکی کرے اپنی نیکی میں اپنی اولاد کو شامل کرے۔ یہ نہ ہو باپ داڑھی بھی رکھ لے، باپ جو ہے وہ تسبیح بھی رول لے، قرآن کی تلاوت بھی کر لے، بیٹے کو تو سویا رہے، وہ صبح سویا اس کو نہیں جگانا، صبح اٹھ کے تہجد کے لیے اذان بھی دے رہا ہے، فجر کی اذان بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق پڑھ کے گھر جا رہا ہے، بیٹے کو 10 بجے جگانا ہے، لاڈلا ہے، نیکی میں اس کو شریک کرے۔ آپ تہجد پڑھتے اس کو بھی کہیں پڑھو، آپ فجر کی نماز بعد جماعت پڑھتے اس کو بھی کہو پڑھو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اولاد جوان ہو جائے نا پھر نہیں کہنا، کیوں بھائی کس نے کہا، کون سا اصول ہے، کس شریعت کا قانون ہے؟ اولاد جوان ہو جائے، شادی شدہ ہو جائے تو اس کو کچھ نہیں کہنا، اس کو نیکی کا حکم نہیں دینا، اب وہ جوان ہے خود اپنا فیصلہ خود کرے، یہ کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے جوان بیٹے سے بھی مشورے کرتے ہیں، دین میں شامل کرتے ہیں، دینی معاملات میں مشورہ بھی کرتے ہیں، حکم بھی دیتے ہیں۔ صرف وہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی معاملات ایسے ہوئے کہ آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا جو شادی شدہ بھی تھی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھی، وہاں جا کے ان سے پوچھ رہے ہیں ایسا کیوں، ایسا کیوں نہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھی، وہاں جا کے پوچھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈانٹ رہے ہیں۔ یہ کس نے کہا شادی شدہ ہو جائے تو پوچھنا نہیں، ڈانٹنا نہیں، دین کا کہنا نہیں، نماز کا کہنا نہیں، بچہ تھا تو نماز کا کہہ دیا، بڑے کو نہیں کہنا، یہ کس نے کہا؟ اپنی اولاد کو نیکی کی تلقین کریں، نیکی میں شامل کریں۔ آپ اگر نمازی ہیں، آپ اگر تلاوت کرنے والے دیندار ہیں، اپنی اولاد کو بھی حکم دیں۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، بیٹے کو بلایا، آؤ یہاں پر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے بیت اللہ تعمیر کرنے کا، آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ دونوں باپ بیٹا، ایک معمار بن کے پتھر لگا رہے، دوسرا مزدور بن کے ساتھ کام کر۔ اللہ نے کہا بیٹے کو ذبح کرو، اللہ کا حکم تھا، ہر حال میں قبول تھا اور کرنا تھا ابراہیم جیسے پیغمبر نے، لیکن کہا بیٹا ادھر آؤ، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ فانظر ماذا ترى، تو کیا کہتا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ مطلب کیا؟ بیٹا کہے ابا جان ٹھیک ہے اللہ کا حکم مانیں گے، بیٹا بھی اس حکم میں شامل ہو گیا، اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ ایسے نہیں زبردستی پکڑ کے ذبح کر دیں، بیٹے سے رائے لی، مشورہ لیا، نیکی میں شامل کیا۔ اب اپنے بیٹے کا بیٹا کیا خیال ہے، آج با جماعت نماز ادا کرے؟ کہے گا جی ابا جان کیوں نہ کریں، تو وہ بھی با جماعت کی نہیں، یہ زبردستی پکڑ کے لا رہے، اس بیچارے کو کیا ثواب ہے؟ وہ تو نیت اچھی کر کے نہیں نہ آ رہا، اس کو شامل کریں اپنی نیکی کے اندر، اپنے تقوی کے کاموں کے اندر۔ اسی طرح موت کے وقت کی وصیت دیکھ رہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 میں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اپنی اولاد کو وصیت کی، یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، اے میری اولاد اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کیا ہے، اس دین پہ تم نے چلنا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس حال میں نہیں مرنا مگر اس حال میں فوت ہونا کہ تم اللہ کے مطیع و فرما بردار، یعنی مرتے دم تک دین پہ قائم رہنا، مرتے دم تک اسلام پہ قائم رہنا، اللہ کے قانون پہ قائم رہنا۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، جو وصیتیں ہو رہی ہیں وفات کے وقت کی ہوں یا آخری وقت کی ہوں یا بڑھاپے میں ہوں، وصیتیں بھی دینداری پہ عمل کی ہو رہی ہیں، پیدا نہیں ہوا تو دینداری کی دعا مانگی جا رہی ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک نکھرتا ہوا پہلو اپنی اولاد کے حوالے سے، کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے نیک بنائیں، مانگے تو نیک اولاد مانگے، بنائیں تو اس کو ماحول نیکی کا دیں، اس کو نیکی کے کاموں میں شامل کریں، اس سے مشورہ کریں، ان کے لیے رزق کا بندوبست کریں، رزق کی فراوانی کی دعائیں مانگیں، برکات کی دعائیں مانگیں، اور رزق بھی ان کی نیکی میں معاون ہو ایسا رزق مانگیں، ان کے لیے امن کی دعائیں مانگیں،
ان کو معاشرہ، سوسائٹی، ماحول، سکول، کالج، یونیورسٹی ایسی دیں جہاں پر دین کا پہلو غالب آئے، شر کا پہلو جہاں پر غالب نہ ہو۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یہ کچھ سوالات آئے ہیں، وقت کم ہے، سوال زیادہ ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اکثر ہمارے ہاں جنازے میں جو ثنا اور درود پڑھا جاتا ہے، جس میں نماز والی ثنا سبحانک اللہ اور درود ابراہیمی کے علاوہ کچھ الفاظ ترحمتا والے ہوتے ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہیں؟ کسی صحابی، تابعی یا امام سے ثابت ہے ایسا کرنا؟ پہلی بات جو یہ ہے کہ جنازے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبحانک اللہ ثابت نہیں ہے۔ جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الحمدللہ والی جو ثنا یہ ثابت ہے۔ اب بندہ کہتا ہے نا حمدنی عبدی، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، صحیح مسلم کی حدیث۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے تو میری ثنا بیان کی۔ تو یہ والی ثنا ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی اور کوئی اور سورت پڑھی، اور فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تم جان لو، لتعلموا ان حق و سنت، یہی حق ہے، یہی سنت۔ اور اسی طریقے سے سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس طریقے سے ابن ماجہ کے اندر ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے میں فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جنازے والے میں ثنا جو ہے وہ الحمدو سے سٹارٹ ہوتی ہے، الحمدو پڑھیں۔ یہ والی ثنا سبحانک اللہ کے الفاظ جو ہیں وہ کسی صحیح یا کیا ضعیف حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات جو درود ہے، درود جنازے میں پڑھنا ثابت ہے، لیکن درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری کی کتاب الانبیاء میں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو الفاظ ترحمتا والے ہیں نا، یہ حدیث پاک میں نے یہ کسی نے اپنی طرف سے ساتھ جوڑے ہیں۔ تیسرا سوال ہے جی، میت کو دفنانے کے بعد جو مروجہ تلقین پڑھی جاتی ہے، کیا وہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ تلقین جو ہوتی ہے وہ مرنے والے کے مرنے سے پہلے ہوتی ہے، وہ تلقین ہوتی ہے لقنوا بموتاکم لا الہ، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ مرنے والے کو جو ابھی مرا نہیں ہے، مرنے والا ہے، اس کو آپ نے آخری وقت میں کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو گیا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہوتی ہے تلقین جو شریعت میں ثابت ہے۔ ایک جو تلقین ہمارے یہاں ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک طرف قبر کے پاؤں کی طرف اور ایک سرانے کی طرف آمن الرسول، یہ تلقین یہ صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف مجہول راویوں سے روایات موجود ہیں، لیکن صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ جہری نماز جنازہ پڑھایا جا سکتا ہے، احادیث سے ثابت کریں، مختلف علماء اس میں مختلف موقف رکھتے ہیں، وضاحت کریں۔ میں نے بہت سے اماموں سے سوال کیا، تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ تسلی بخش جواب تو یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ اختلافات کی کثرت دیکھے گا۔ اب تم نے اختلافات کی کثرت میں کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ اوپر عورتوں کی جگہ، مردوں کی بھی ہے۔ یہ بھائی جو کھڑے ہیں یہاں سے اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ ہے، اوپر والے حال میں چلے جائیں، یا اندر والے برآمدے سے سیڑھیوں سے چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت تم پر لازم ہے جب اختلافات ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہم دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، اس میں ایک دعا پڑھی اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، بڑی دعا ہے اور بڑے اچھے خاص میت کے لیے اس میں دعائیں۔ جب دعا پڑھ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیچھے ایک کھڑا صحابی، ظاہر ہے صحابی تبھی سنے گا نا جب آپ نے اونچی پڑھی، پیچھے سنی کیسے اس نے، یہ دعا یاد کیسے کی؟ دل میں پڑھی ہوئی بات دوسرے کو یاد ہو جاتی ہے؟ سن کے کہنے لگا حتی تمنیت، یہاں تک کہ میری تمنا ہوئی کاش یہ میت میری ہوتی، یہ دعا میرے لیے ہوتی۔ یہ دلیل خاص مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن جامع سنن نسائی میں اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھایا اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور ایک اور سورت پڑھی، جاہرا بہا کے لفظ موجود ہے اس حدیث پاک میں کہ اونچی آواز سے پڑھا۔ تو ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں پڑھا ہے، اونچی آواز سے کیوں پڑھا ہے؟
انہوں نے کہا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم جان لو اَنَّا سُنَّةٌ وَحَقٌ، یہ سنت ہے اور یہ حق ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ حدیث تو صحیح ہے، اب کوئی ایک بندہ دنیا کا لا کے دکھا دے جو کہے صحیح بخاری کی حدیث ضعیف ہے یا اس میں فلان راوی ضعیف ہے، بتائے۔ کہتے حدیث صحیح ہے لیکن بندے نے سوال تو پوچھا نا، اس کا مطلب ہے نہیں ہوتی تھی تبھی سوال پوچھا۔ اچھا جس نے سوال پوچھا، صرف سوال پوچھنے پہ موقف بنا لیا، جس اہل بیت کے اس عالم نے جسے اللہ نے کہا علمہ التأویل، اللہ قرآن کا علم اس کو عطا فرما، اس کا جواب نہیں سنا آپ نے؟ کیا ہے جواب پہ غور کریں، سوال پہ نہیں، وگرنہ سوال پہ تو اللہ کے رسول سے سوال ہوا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں جی، کیا سوال ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو نبی بنایا؟ کیا مطلب اللہ کے رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا؟ سوال کرنے والوں نے تو یہ بھی سوال کیا کہ آپ نبی ہیں، کہ اللہ نے آپ کو بھیجا؟ قسم کھائیں آپ کہ اللہ نے آپ کو بھیجا۔ تو سوال کرنے والا، اب آپ مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں تو کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نہیں ہے؟ سوال بندہ اس لیے پوچھتا ہے کہ یہ مسئلہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ہے؟ سوال کرنے والے سوال تو کر لیا لیکن جواب کیا ملا؟ عالم اہل بیت کا جواب۔ عبداللہ بن عباس کون ہے؟ اہل بیت ہے، اور وہ ہیں جن کے بارے میں دعا ہوئی تھی رسول پاک کی زبان سے، اللہ قرآن کی تفسیر کا علم دے، اور یہ ان کا ذاتی عمل بھی نہیں، یاد رکھیے ان کا ذاتی عمل نہیں۔ انہوں نے کہا لِتَعْلَمُوا أَنَّ سُنَّةٌ وَحَقٌ، یہ سنت ہے، یہ حق ہے۔ سنت کا کیا معنی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ہاں جنازہ آہستہ واد میں بھی طریقہ ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے آہستہ واد میں دل میں جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے، اونچی آواز سے جنازہ پڑھنا بھی ثابت ہے، دونوں طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس میں اختلاف کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ آپ آہستہ پڑھیں جنازہ ہو گیا، لیکن پڑھیں تو آپ اونچا پڑھیں جنازہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں۔ فتح جنگ کے اندر میں تھا، ایک بزرگ بابا تھے، 90 سال ان کی عمر ہوگی تقریباً، اب وہ نا مجھے کہتے قاری صاحب مجھے اذان نہیں دینی آتی، اقامت نہیں آتی، نماز نہیں آتی، آپ نے مجھے ناظرہ بھی پڑھانا ہے قرآن کا، اذان بھی سکھانی ہے، اقامت بھی سکھانی ہے، میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں۔ کیا جی؟ کہتا میں صرف جو ہے نا جنازہ پڑھا سکتا ہوں، جنازہ پڑھ نہیں پڑھا سکتا ہوں۔ میں بڑا حیران ہو گیا، میں نے کہا لوگوں کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی کیونکہ کبھی کبھی کوئی جنازہ پڑھتا ہے، نماز 5 وقتی وہ آپ کو آتی نہیں، اذان روز ہوتی ہے 5 وقت آپ کو آتی نہیں، اقامت روز 5 وقت ہوتی ہے آپ کو آتی نہیں، جنازہ کیسے آتا ہے؟ کہتا جنازہ کڑا اوکھا ہے، 4 باری اللہ اکبر آخ کے سلام ہی تو پھرنا۔ میں نے کہا نہیں سلام ہی نہیں پھیرنا ہوتا، سبق بھی پڑھنا ہوتا اللہ اکبر کا۔ کہتا ہے جی کون پڑھ سکتا ہے؟ میں تو جنازے میں کھڑا ہوں اللہ اکبر کرتا ہوں، دوسری بار اللہ اکبر ہو جاتی ہے، اتنی جلدی کوئی کیا پڑھ سکتا ہے؟ جنازہ 4 بار اللہ اکبر کر کے سلام پھیر دینا، یہ مجھے آتا ہے۔ تو جنازہ آہستہ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں کچھ پڑھیں، تو اس میں کچھ پڑھیں، دعائیں پڑھیں میت کے لیے، میت کے لیے دعائیں نہیں پڑھیں گے۔ اب ایک کل حضرت صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے جنازہ پڑھایا تو میں تھک گیا ہوں۔ ڈرامہ اور تغل دیکھتے ہیں نا کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، نہیں تھکتے۔ جنازہ پڑھایا میں نے 5 منٹ کا، اب 5 منٹ کی میت کے لیے دعا نہیں کر سکتے آپ؟ میچ کرکٹ دیکھتے ہیں کتنے گھنٹوں کا ہوتا ہے، یہاں پہ 5 منٹ کا جنازہ کون سا لمبا ہے؟ کون کہتا ہے 5 منٹ لمبا ہے؟ جو آدمی کہتا ہے نا 5 منٹ لمبا ہے، کیا اس کے لیے کوئی پیچھے کھڑے ہو کے دعائیں مانگے گا اس کے لیے؟ 5 منٹ کون سے لمبا ہے جنازہ؟ 5 منٹ کا جنازہ، 5 منٹ آپ اللہ سے نہیں مانگ سکتے اللہ اس میت کو معاف فرما دے؟ ہمارا مہمان آ رہا ہے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، یا صرف اس کا چلان ہی کٹوانا مقصد ہے؟ بس اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ آپ اگر کسی کے پاس جا کے ایسی درخواست کسی کے لیے دیں فلاں بندہ ہے جی اس کو بھرتی کروانا ہے، سفارش ہے، کیا سوال جی فلاں نام ہے آدمی کا جی اس کو بھرتی کریں، بات آپ چلے جائیں، وہ کرے گا بھرتی؟ اس کو تو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، سفارش کر رہا ہے، آپ سارے مل کے سفارش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ اس میت کو معاف فرما، تو آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تیز گڑبڑ نہیں، طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ کی حمد بیان کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، درود کے بعد کریں اللہ آپ ہی نے اس کو پیدا کیا ہے، آپ نے اس کو اسلام کی ہدایت دی تھی، اللہ گنہگار ہے تو معاف کر دیں، نیکوکار ہے مزید درجات بلند کر دیں، اس کو معاف کریں، اس کی بخشش کریں، قبر کے عذاب سے بچائیں، جہنم کے عذاب سے۔ یہ باتیں مانگتے ہو 4-5 منٹ نہیں لگتے؟ لگتا کہ نہیں لگتے؟ اگر آپ نے کوئی چیز لینی ہو، چینی لینی ہوتی ہے 5 کلو یوٹیلٹی اسٹور پہ تھوڑے سے قیمتی رعایت قیمت پر، لائن کتنے گھنٹے کی ہوتی ہے؟ تھکتا کوئی نہیں، جہاں تھک جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، بعض لوگ چاند کی 11 تاریخ کو خصوصی دعا کا اہتمام کرتے، کیا یہ قرآن سے دعا آپ جب بھی کریں اللہ نے حکم دیا، جب بھی آپ دعا کریں آپ دعا کر سکتے ہیں،
چاند کی 11 تاریخ کو مخصوص کوئی دعا کرنا یا کسی کے نام کی نظر و دیات دینا شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی گئی بات ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔